راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی، اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق، اور میں ہوں شزرا ایمان۔ ہم دونوں کی جانب سے آپ تمام سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ تو جناب، امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی خیریت سے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ سبھی کو بخیریت رکھے اور آپ سدا ہنستے اور مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ شزرا، پچھلے دنوں میں ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا، اور یقیناً آپ کے بھی آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہوگا، اور بہت سے ہمارے سامعین نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ہے جو موٹر سائیکل سوار تھا، اور ایک شخص کار سے نکلتا ہے اور اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر بہت زیادہ نہ صرف اس کو ہاتھوں سے بلکہ لاتوں سے بھی اس کو مارتا ہے، اور اس کے منہ پر بھی وہ ایک زوردار لات مارتا ہے۔ تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یا کیوں ایسے ہوا؟ جی بالکل، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے، پاور ہوتی ہے، تو ہم اگلے بندے کو حقیر جاننا شروع ہو جاتے ہیں، خواہ اس کی غلطی ہو نہ ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں اور اگلے کی کوئی حیثیت نہیں۔ بالکل، یہ تو بڑی آپ نے خوبصورت بات کی، لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ ایک ایسی بھی خاتون ہے جس نے اپنے خاوند کے قاتل کو باضابطہ طور پر ساری دنیا کے سامنے معاف کر دیا۔ تو میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ ایسا وہی کر سکتا ہے جو دل کا غریب ہو، یعنی دل کی غریبی سے بھی مراد یہ ہے، جیسے حضرت عیسیٰ المسیح نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ مبارک ہیں، اور دل کے غریب سے مراد جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ وہ جب اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تو وہ سب کچھ خدا کو سمجھتے ہیں، تو پھر وہ خدا کی سی محبت، خدا کا سا انس، خدا کا سا ترس، خدا کا سا درد دوسرے لوگوں کے لیے رکھتے ہیں۔ تو خدا کرے ہمارے اندر بھی ایسی دل کی غریبی آئے تاکہ ہم بھی عاجز رہیں اور اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھیں۔ آئیے اسی بات کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور سنیں گے یہاں پر تلاوت کلام مقدس۔ اے خداوند، تو ہی میری پناہ ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے، اپنی صداقت میں مجھے رہائی دے اور چھوڑا، میری طرف کان لگا اور مجھے بچا لے۔ تو میرے لیے سکونت کی چٹان ہو جہاں میں برابر جا سکوں۔ تو نے میرے بچانے کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ میری چٹان اور میرا قلعہ تو ہی ہے۔ سنا ہم نے پاک کلام کا اقتباس، اور یقیناً خدا کی ذات کے سوا کوئی ہماری پناہ نہیں ہو سکتا، اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں پالتا ہے اور ہمارا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے۔ خداوند کی تمجید اور تعریف ہو۔ اور ابھی آپ کو سامعین، میں ماہ دسمبر کا انعامی مقابلے کا سوال لکھوانے لگا ہوں۔ کاغذ قلم اٹھا لیجئے اور لکھ لیجئے۔ سوال یہ ہے کہ جب یسوع المسیح کی پیدائش ہونے والی تھی تو کس حاکم کے حکم پر تمام دنیا میں اسم نویسی کروائی گئی؟ دوبارہ بول رہا ہوں، جب یسوع المسیح کی پیدائش ہونے والی تھی تو کس حاکم کے حکم پر تمام دنیا میں اسم نویسی کروائی گئی، یعنی ان کے نام لکھے گئے؟ جی تو سامعین، خط پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ پتہ نوٹ فرما لیجئے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ ہمیں فون کال یا ایس ایم ایس کرنے کے لیے ہمارے نمبر 0316747765 پر رابطہ کریں۔ سامعین، ہمارا فیس بک اکاؤنٹ PCRM فیصل آباد اور یوٹیوب چینل PCRM TV کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تو کوئی بھی ذریعہ استعمال کیجئے، ابھی آپ کے خطوط کو شامل کریں گے
تو وقار یعقوب ہیں، ساہیوال سے آپ کا تعلق ہے. آپ نے PCRM کے خوبصورت پروگرام کی تعریف کی، کہا کہ خوبصورت پروگرام پیش کیا گیا اور ہماری جانب سے دلی سلام اور نیک تمنائیں. ہماری جانب سے بھی پیارے بھائیوں کے لیے دلی سلام اور نیک تمنائیں. اور اسی طور پر آپ نے کہا کہ آپ نے محترمہ عظمیٰ یونس صاحبہ کی آواز میں پروگرام سنا، آپ کو بہت شیریں اور دل نشین لگا. اور اسی طور پر آپ نے کہا کہ جذباتی خطوط اور پیغامات نے پروگرام کو مزید جان بخشی. اور آخر میں آپ نے کہا کہ تمام PCRM ٹیم کی یہ خوب محنت ہے اور ہم اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں کہ خداوند تعالیٰ اسی طور پر آپ کو کامیابی اور سرفرازی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو خداوند تعالیٰ آپ کو بھی بہت ترقی اور سرفرازی دے. بہت شکریہ. اس کے علاوہ میرے پاس خط موجود ہے ہمارے بہت ہی پیارے ریگولر لسنرز کی طرف سے، جن میں شفاقت باجوہ، عبداللہ باجوہ، شاہم باجوہ، راحہ فاطمہ باجوہ، مریم شفاقت، طیب باجوہ کی طرف سے خط موجود ہے میرے پاس. کہتے ہیں کہ سلام قبول ہو. آپ کو بھی سلام قبول ہو. کہتے ہیں کہ پروگرام کے تمام سلسلوں کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو انسان اپنی زندگی میں یہ سب چیزوں کو اپنا لے تو میرے خیال سے انسانی زندگی بہت ہی آسانی اور خوبصورتی کے ساتھ گزر سکتی ہے. کہتے ہیں کہ پروگرام میں نے جوشوا بھائی کی آواز میں سنا اور انہوں نے شادی شدہ جوڑوں کے بارے میں بتایا اور کہتے ہیں کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اس کے علاوہ حمدیہ گیت سنا، ڈرامہ چراغ راہ سنا، بہت ہی دلچسپ ڈرامہ تھا. میری طرف سے آپ سب کی پوری ٹیم کو مبارکباد قبول ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی طور پر اسد مراد ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے بڑے پرانے اور بڑے پیارے لسنر ہیں. بلیدہ ضلع کیچ بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے. آپ نے بھی پروگرام کو عظمیٰ یونس صاحبہ کی آواز میں سنا اور آپ نے کہا کہ بہت خوبصورت پروگرام پیش کیا گیا. ابتدائی گفتگو میں معاشرتی رویوں پر جس انداز سے روشنی ڈالی گئی وہ واقعی قابل تحسین ہے. بات سچ ہے کہ معاشرہ صرف افراد کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ مختلف سوچوں، روایات اور ثقافتوں اور نظریات سے جڑی ہوئی ایک پوری دنیا ہے جو تبھی خوبصورت بنتی ہے جب اس کے باسی ایک دوسرے کے حقوق، احساسات اور جذبات کا خیال رکھتے ہیں. بہت شکریہ جی، آپ نے بڑا خوبصورت اس پہ تبصرہ بھی کیا اور آپ نے سبھی سلسلوں کو بہت پسند کیا. بہت شکریہ. اس کے علاوہ شہزاد سمسون کی طرف سے خط موجود ہے. بہت ہی خوبصورتی سے خط لکھا ہے انہوں نے. کہتے ہیں کہ PCRM کی پیشکش پروگرام راہ زندگی کو محترم جوشوا بھائی جان کی زبان دل نشین میں سنا. کہتے ہیں کہ پروگرام ایک بہترین پروگرام ہے. اس پروگرام کو میں باقاعدگی سے سنتا ہوں. راہ زندگی کا ہر پروگرام ہمارے لیے ایک نئی روشنی، ایک نئی سمت اور ایک نیا سبق لے کر آتا ہے. آپ ہمیشہ ایسے مفید، بامقصد اور زندگی بدل دینے والے پروگرام پیش کرتے رہیں جن کا اثر دیر پا اور دل نشین ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ میں دعا گو ہوں کہ پروگرام راہ زندگی ایسے ہی ترقی کرتا جائے اور میری طرف سے آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد قبول ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ان تمام دوستوں کا جنہوں نے اتنی محبت دکھائی اور خط لکھے. ابھی ہم اس سلسلے کو یہیں پر سمیٹیں گے اور آگے بڑھیں گے اور ہم سنیں گے ڈرامہ چراغ راہ میں آج حضرت عیسیٰ المسیح کی پیدائش کے تعلق سے قسط نمبر 2. آئیے مل کر سنتے ہیں. یوسف نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مریم کو چپکے سے چھوڑ دے گا. ایک دن وہ سو رہا تھا کہ خداوند کا فرشتہ اسے خواب میں دکھائی دیا. اے یوسف ابن داؤد، مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا پیدا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھیں گے، یعنی خدا ہمارے ساتھ.
فرشتے کا پیغام سن کر یوسف پر بات واضح ہو گئی. اب اس نے مریم کو چھوڑنے کا ارادہ ترک کر دیا اور فرشتے کے کہنے کے مطابق اسے اپنے گھر لے آیا، لیکن اس نے مریم کے ساتھ خاوند اور بیوی کا سا تعلق نہ رکھا جب تک کہ مریم کے ہاں بیٹا پیدا نہ ہوا. انہی دنوں روم کی سلطنت کی طرف سے مردم شماری کا حکم جاری ہوا. سنو سنو سنو، شہنشاہ روم کیسر اگسطس کا شاہی فرمان سنو. ساری قوموں کے لوگ اپنے گرانوں اور قبیلوں کے مطابق اپنے اپنے آبائی علاقوں میں جا کر نام درج کروائیں. اگر کوئی شخص اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی. مریم، سنا تم نے؟ ہمیں اب بیت الحم جانا پڑے گا نام لکھوانے. آواز تو آ رہی تھی مجھے بھی، لیکن ہمیں بیت الحم کیوں جانا پڑے گا؟ آپ کا خاندان تو کئی پشتوں سے یہاں آباد ہے. نہیں مریم، فرمان کے مطابق ہمیں میرے آبائی وطن ہی جانا پڑے گا. اگر مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میرے ماں بننے کے دن بھی تو قریب آ رہے ہیں. ناصرت سے بیت الحم کا سفر بھی کافی لمبا ہے، چند دن تو لگیں گے. سفر میں اور لوگ بھی ہوں گے ہمارے ساتھ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سفر میں وقت آ گیا تو بہت مشکل پڑ جائے گی. سردی بھی سخت پڑ رہی ہے. اچھا خیر، میں سفر کے لیے سامان وغیرہ تیار کرنا شروع کرتی ہوں، کھانے پینے کی چیزیں اور کپڑے وغیرہ. ہمیں بھی سرائے میں رات گزارنے کے لیے جگہ دے دو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی. ارے بھائی، میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ سرائے میں کوئی جگہ نہیں ہے. چھوٹی سی تو سرائے ہے میری، جاؤ جا کے کہیں اور سر چھپاؤ. مردم شماری نے تو لوگوں کو عذاب میں ڈال دیا ہے. خدا غارت کرے اس رومی حکومت کو. اتنے لوگ بیت الحم میں پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے. خادم، دروازہ بند کر دو، کوئی اور لوگ نہ آ جائیں اندر. ارے کون ہے بھائی؟ کوئی جگہ نہیں ہے سرائے میں. دروازہ کھولنا بھائی، بڑی مشکل میں ہوں. بھائی کہہ جو دیا جگہ نہیں ہے. بھائی مجھ پر مہربانی کرو. کون ہو تم؟ یوسف ہے میرا نام، ناصرت سے ہوں. کوئی جگہ نہیں ہے میرے پاس بھائی. میری بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، بس تھوڑی سی جگہ دے دے. بھائی کہہ جو دیا جگہ نہیں ہے، میرے پاس ہوتی تو کیوں انکار کرتا. جتنا کرایہ کہو. کرائے کی بات نہیں ہے بھائی، میں تو اپنا کمرہ اور کوٹھڑی بھی کرائے پہ دے چکا ہوں. بس تھوڑی سی جگہ پر میں اور میری بیوی بچے پڑے ہوئے ہیں. جناب، میری بیوی بچے کی ماں بننے والی ہے، باہر سخت سردی ہے. بچے کی ماں بننے والی ہے؟ اوہ، کہاں ہے وہ؟ میں اسے درخت کے نیچے بٹھا کے آیا ہوں. وہ سامنے. سنو بھائی، جہاں میں جانور باندھتا ہوں وہاں رات گزار سکتے ہو اگر تم چاہو تو. مجھے منظور ہے. بس 2 گدھے اور کچھ بھیڑیں بندھی ہیں وہاں. میں اپنی بیوی کو لے کر آتا ہوں. ٹھیک ہے، میں دیا لے کر آتا ہوں. آ جاؤ یوسف، یہ ہے وہ جگہ. میں جانوروں کو ایک طرف کر دیتا ہوں. بہت بہت مہربانی. ہمیں کونا ہی کافی ہے.
आओ मरियम, आओ आओ, शाबाश, आओ मरियम, आओ। तुम्हारी बीवी की तबीयत ज्यादा खराब लगती है, मैं जाकर अपनी बीवी को लाता हूं। लो मरियम, मैं घास पर चादर बिछा देता हूं, तुम इस पर लेट जाओ। हाँ, इधर इधर। यूसुफ, मेरी बीवी आ गई है, इसे देखने दो। मैं आ गई हूँ मरियम बहन, बस बस लेटी रहो, घबराओ नहीं। सरताज, मेरा ख्याल है बच्चे का वक्त आ चुका है, आप फौरन जाकर दाया को बुला लाएं। भाई यूसुफ, आप भी बाहर चले जाएं, फिक्र की कोई बात नहीं। ओह खुदाया, किस घड़ी ये वक्त आया है। खुदा करे ये रात आराम से कट जाए। यूसुफ भाई, दाया तुम्हारी बीवी के पास है, घबराने की अब कोई बात नहीं। मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। शुक्रगुजारी की इसमें क्या बात है, इस हालत में मदद करना तो मेरा फर्ज था। तो सामीन, आज हमने किस नंबर 2 में जाना कि हजरत यूसुफ और हजरत मरियम दोनों ही अपने आबाई इलाके में आते हैं और अपना नाम लिखवाने के लिए, और उनका आबाई इलाका जो है वो बैतलहम है, और इसके ताल्लुक से बहुत सी पेशिन गोइयां भी मौजूद थी जो इस बात पर मोहर साबित होती हैं। और ये वाकई खुदा का खास एक मंसूबा है जिसका मकसद ये है कि हमारा ताल्लुक खुदा के साथ मजीद बेहतर हो और मजबूत हो। जी सामीन, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही सबक आमूज सेगमेंट की तरफ। जी हाँ, मेरी मुराद है सिलसिला आईना से। आइए मिलकर सुनते हैं। आईने में हम ज़ाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? अरे उन्स, तुम यहाँ शाम के वक्त इस बाग में? लगता है दुनिया ने धक्के मार मार कर निकाल दिया है तुम्हें। नहीं वहशत नहीं, मैं तो सैर के बाद यहाँ बैठकर लोगों की मदद करने का नया मंसूबा बना रहा हूँ। मदद करने का मंसूबा बना रहे हो? भाई वाह। लेकिन याद रखना, जब तक मैं दुनिया में हूं ना, तुम्हारे हर मंसूबे को खाक में मिलाती रहूंगी। अरे मुझे खाक में मिलाने के सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि सपने कांच के खिलौने होते हैं जिनको हर हाल में टूटना ही होता है। खिलौनों की बात करते हो? तुम तो खुद एक खिलौना हो जिसे लोग जज्बात की गिरौन में ठुड्डे मारते हैं। नहीं, ठुड्डे नहीं, वो तो ठाठ बार से मेरा इस्तकबाल करते हैं और अपने दिल में मुझे जगह देते हैं। अरे नहीं उन्स बाबा, नहीं, सब लोग नहीं, गिनती के चंद लोग कहो, गिनती के चंद लोग जिनका दिमाग चल गया है। शायद वो भी तुम्हारी तरह जज्बाती हैं। अरे वहशत बीबी, उन्हें जज्बाती नहीं बल्कि हसास कहो, हसास, क्योंकि वो दिल के नाजुक तारों पर दुखी इंसानों के दर्द को महसूस करते हैं। वाह भी वाह, दिल की बातें क्या खूब है। मगर तुम्हें बता दूं, दिल किसी का दोस्त नहीं होता। दिल तो दीवाना है, पागल है, और लगता है तुम्हारे दिल की दीवानगी का प्रेशर बढ़ गया है। वहशत बीबी, खुदा के लिए सारो कुर्बानी और जज्बा सादो को दीवानगी का नाम मत दो। ओए पोले बादशाह, किस दुनिया में रहते हो? एसार और कुर्बानी और जज्बा सादे का तो कब से जनाजा निकाला जा चुका है। जनाजा तो मादी और फानी चीजों का निकल सकता है, लेकिन रूहानी और नेक चीजों का वजूद खत्म नहीं हो सकता। और अब तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो। जब मैं दुनिया में अपना वजूद फैला दूंगी ना, तो हर तरफ नफसा नफसी, खौफ व हरास और हवानियत छा जाएगी। हवानियत, देख लेना, देख लेना। तेरे जैसे हवानों की हवानियत और तारीकी का दौर जितना भी तवील हो, आखिरकार उन्हें इंसानियत की रोशनी से शिकस्त खानी ही पड़ेगी। शिकस्त? हाँ, शिकस्त। शिकस्त मुझे कौन दे सकता है शिकस्त? तुम?
या तुम्हारे कमजोर साथी। मैं ताकत हूँ, ताकत ताकत। अपनी ताकत पर घमंड मत कर, क्योंकि हक ताला को घमंड और बुरी राह से सख्त नफरत है। लेकिन जो नफरत की आग तुमने मेरे सीने में लगाई है ना, मैं उसी आग में तुम्हें भस्म कर दूंगी। तेरे ये बुलंदो बाला दावे रेत की कमजोर दीवारें हैं जो तुमसे हरफे गलत की तरह मिट जाते हैं। बस बस, अब एक भी लफ्ज मुंह से मत निकालना, नहीं तो क्या कर लोगी तुम मेरा? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं आ रही हूँ, छा जाऊंगी हर दिल और हर दिमाग पर। बचना है तो बच जाओ, क्योंकि मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? तो सामईन, आईना दिखाया आज उन्स ने वहशत को, और वहशत ने भी जवाबी कार्रवाई की आज उन्स पर। तो जिसके भी आप हामी हुए इन दोनों की बहस और मुकाबले में, आप जरूर हमें बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। सामईन, आज हम आगाज में ऐसे मौजू पर बात कर रहे थे जिसका मुआशरे में दिन ब दिन फुकदान होता चला जा रहा है। यानी कि बात यह है कि हर जो शख्स है वो चाहता है कि अगर हम गाड़ी पे हैं तो बाइक वाले को कुछ नहीं समझते, और बाइक वाला जो है वो पैदल चलने वाले को कुछ नहीं समझता, और हमारे पास थोड़ा सा कोई इख्तियार आ जाए, रुपया पैसा आ जाए, जैसे आपने आगाज में बात की, तो हम अपने आप को कोई अलग मखलूक समझना शुरू कर देते हैं। तो इस पे हमें जरूर नजरसानी करनी है कि खुदावंद ताला का जो मकसद है जमीन पर हम इंसानों को रखने का, वो एक फर्क है। जी बिल्कुल, और हमें इंसान होते हुए ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जात में से गरूर और तकब्बुर को बिल्कुल निकाल दें, और उसकी जगह फिर कुछ रखना भी है, तो वो रखना है खुदा का वो एहसास या वो खूबियां या वो अखलाकी खूबियां जिसको उसने हमारे अंदर मुंतकिल कर रखा है। और वो कैसे बहाल होती हैं? वो खुदा के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करने में और ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं और बहाल होती चली जाती हैं। यही हमारी दुआ है और हमारी तमन्ना भी है, आरज़ू भी है कि हम सब एक दूसरे के लिए इसी तरह कोशिश करके अपने मुआशरे को भी खूबसूरत बनाएं, अपने खुदा को भी राजी करते जाएं। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। आइए मिलकर दुआ करते हैं। ऐ रब्बे करीम, आपकी जात जो इंतहाई मेहरबान है, रहीम है, करीम है, और आप कादिर मुतलिक होते हुए भी खुदावंद ताला हर चीज पर हमारे साथ इत्मीनान और सब्र से पेश आते हैं। खुदावंद ताला हमें भी तौफीक अता फरमा दीजिए कि हम भी आपके डर और आपके खौफ में रहते हुए दूसरे इंसानों के साथ नरमी और बड़ी ही एहसार और एहसास के साथ पेश आएं। तमाम सामाईन को और हमारे मुल्क पाकिस्तान के तमाम वासियों को बड़ी बरकत अता फरमा दीजिए और हमारे मुल्क को अपनी पनाह में रखिए। ये दुआ मांग लेते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो इसी के साथ अपने मेजबान आदिल मुश्ताक को और शुजरा ईमान को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।